میرا نام ڈاکٹر شاہدہ عالم ہے اور میں پرشین ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ میں ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ وائس چانسلر کی بہت ممنون ہوں کہ جنہوں نے بطور علومنائی مجھے اپنے خیالات کی اظہار کا موقع دیا۔ میں نے اسی کالج سے FA کیا، BA کیا اور آج الحمدللہ میں اس کالج میں بطور استاد پڑھا رہی ہوں۔ یہ میرے لیے بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ آغاز سے یہاں تک پہنچنا ایک طویل سفر ہے جس کا بیان کرنا میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ میں بنیادی طور پر سائنس سے دلچسپی رکھتی تھی، مجھے انگلش لٹریچر سے دلچسپی تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میں جب ایڈمیشن لینا تھا تو اس کالج میں مجھے سائنس میں ایڈمیشن نہیں ملا، میرٹ پہ میں نہیں آ سکی۔ تو چونکہ میری سسٹر یہاں پہلے سے تعلیم حاصل کر رہی تھی، والد صاحب نے کہا کہ بیٹے ملک میں انسرٹینٹی رہتی ہے، تو 2 بیٹیاں ہوں آپ، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے 2 مختلف سمتوں میں نہ بھاگنا پڑے، تو آپ اپنا سائنس کا خیال چھوڑ دو اور آپ آرٹس میں ایڈمیشن لیں۔ اس طرح سے میں آرٹس کی طرف آ گئی۔ اب جب یہاں پر آئی تو یہاں میرے سامنے لینگویجز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فائن آرٹس کے بھی داخلے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، انگلش لٹریچر میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ایڈمیشن ہو چکا تھا، تو میرے پاس لینگویجز کے سوا کوئی آپشن نہیں تھی۔ تو لینگویجز میں نے سوچا پرشین پڑھ لیتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں نے اسکول میں پڑھی ہوئی تھی، دوسری یہ وجہ تھی کہ میں نے سن رکھا تھا کہ میرے آباء و اجداد جو کہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فارسی میں ان کی بہت دلچسپی تھی۔ والد صاحب کے تایا ابو برکت علی مرحوم علامہ اقبال کے کلاس فیلو تھے، مولوی میر حسن کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ہمارے گھر میں کتابیں فارسی کی بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی تھیں، تو فارسی سے یوں تعارف جو تھا وہ میرا اس بات کا باعث بنا کہ میں نے فارسی میں داخلے کا سوچا۔ 4 سال میں نے فارسی پڑھی۔ میرا پہلا جو تجربہ تھا، استاد کو میں نے جو پہلے دیکھا فارسی کی، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے کہ مسز نفیسہ اطہر میری پہلی استاد تھی فارسی کی۔ بہت ہی نائس خاتون، بہت ہی کہنا چاہیے کہ وزادار شخصیت، خوبصورت ساڑی میں ملبوس، علی گڑھ کی پڑھی ہوئی، سلیقے سے سفید بالوں کا جوڑا بنایا ہوا، بڑا بوٹا سا قد، اور ان کی آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہنستی مسکراتی شخصیت آتی ہے۔ وہ میں نے ان سے 1 ہفتہ پڑھا ہوگا، لیکن اس 1 ہفتے نے مجھ پہ ان کی شخصیت کے بڑے گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کے بعد میں نے الحمدللہ مسز سعیدہ آصف سے پڑھا۔ مسز سعیدہ آصف بہت باوضع خاتون تھی، بڑی بااصول تھی، بڑی ان کی مضبوط پرسنالٹی تھی، ہم بڑا متاثر ہوتے تھے ان سے۔ 4 سال میں انہوں نے ہمیں فارسی جو پڑھائی، تو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ہمیں فارسی کا ایک ذوق و شوق پیدا کر دیا۔ خاص طور پر جب میں 3rd ایئر میں ہی تھی تو انہوں نے عراقی کی غزل پڑھائی، عشق شوری در نہاد ماں نہاد، جان ماں در بوتئے سودا نہاد، یعنی عشق نے ہمارے اندر ایک ہیجان بپا کر دیا، عشق الہی نے، اور ہماری روح کو جنون کی بھٹی میں ڈال دیا۔ یہ ساری غزل عشق الہی میں ڈوبی ہوئی غزل تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ اس نے میرے اندر بھی ایک عشق کی چنگاری پیدا کر دی اور مجھے یوں فارسی سے دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور اسی دوران مجھے بڑے اچھے دوست ملے جنہوں نے میرے ذوق کی تسکین کا سامان کیا، مجھے پالش کیا، مجھے خلوص دیا، جن میں انیلہ افتخار، سمینہ بطور، شازیہ فریاد۔ میں نے بہت اچھے اساتذہ، انگلش کے استاد جیسے مسز جمشید، جنہوں نے میری ادبی ذوق کی تسکین کی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ لٹریری سوسائٹی جوائن کریں، آپ پوئٹری لکھتی ہیں انگلش کی تو آپ جوائن کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں چونکہ آمد کے تحت لکھتی ہوں، آورد نہیں کر سکتی، تو میں نے ان سے معذرت کی۔ اسی طرح میری بہن سب سے بڑی میرے لیے سورس آف انسپائریشن تھی، جنہوں نے یہاں پہلے ایڈمیشن لیا تھا اور جن کی وجہ سے میں نے یہاں داخلہ لیا تھا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میری کامیابیوں کے پیچھے میری بہن کا بہت ہاتھ ہے، جن کی وجہ سے میں نے اس ادارے میں قدم رکھا۔ اور آگے بھی جب میں نے یہاں سے اپنا یہی شوق پیدا کر کے فارسی کا، تو میں چاہتی تھی کہ آگے فارسی میں MA کروں، تو میری بہن ہی میری رہنما بنی، جو خانہ فرنگ ایران یعنی ایران کلچر سینٹر جو ستمار روڈ پہ تھا، وہاں فارسی زبان سیکھ رہی تھیں۔ ان کی وجہ سے میرے والد صاحب بھی وہاں پر فارسی زبان سیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ فارسی میں MA کریں
تو آپ کو فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، جو یہاں بہت اچھی سکھائی جاتی ہے۔ تو انہی کی حوصلہ افزائی پر اور رہنمائی پر میں نے وہاں مال روڈ خانِ فن میں ایڈمیشن لیا، اور یہ میرے لیے یوں سمجھے سنگ میل ثابت ہوا۔ یہاں میں نے فارسی زبان سیکھی، فارسی ادب سے آشنائی ہوئی، بڑے اچھے اساتذہ جن میں شیخ نوازش علی مرحوم کا میں ذکر ضرور کروں گی، جو پنجاب یونیورسٹی میں بھی میرے استاد بنے، جن کی شخصیت کے گہرے نقوش میرے پہ یا میں نے دیکھا کہ ان کے دوسرے اسٹوڈنٹس پہ نظر آتے ہیں۔ وہ بہت شریف الطبع، بڑے ہی نفیس انسان تھے، وہ بہت ادب آشنا، ادب کا ذوق رکھنے والے اور بڑی متحمل مزاج شخصیت کے حامل تھے، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہیں پر میری بہت اچھی دوستیں بنی، فرا کاظمی، ام فروہ، مسرت کلانچوی جو کہ ڈرامہ رائٹر ہیں اور جن کے ساتھ ابھی تک میرا بڑا اچھا تعلق ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر مہدی ناصر ایران سے آ کر جنہوں نے ہمیں پڑھایا، اور کیا کیا نام لوں کہ بہت سے اچھے لوگ تھے وہاں پر۔ تو فارسی زبان سیکھنے کا وہاں پر میرا ایک خواب پورا ہوا۔ فارسی زبان 1 سال کا جو اس وقت گیپ ہوتا تھا بی اے کے بعد ایم اے میں ایڈمیشن کے لیے، تو وہ جو 1 سال کا موقع ملا، اس میں میں نے فارسی زبان کو پڑھنا، لکھنا، بولنا الحمدللہ سیکھ لیا، اور آگے چل کر جب میں نے ایم اے میں داخلہ لیا تو میں اس وقت تک فارسی لکھنے بولنے پہ قادر ہو چکی تھی الحمدللہ، اور ساتھ ہی یہ کہ میں نے ایک فارسی مقالہ نویسی کے مقابلے میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لی تھی۔ تو فارسی کا پھر ایم اے پرشین میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، الحمدللہ ڈسٹنکشن کے ساتھ کیا، اور بڑے اچھے اساتذہ کی رہنمائی میں کیا، بڑے اچھے دوست ملی وہاں پہ مجھے، اور جو خانِ فرہنگ ایران میں نے جو دوستوں کا ذکر کیا، وہاں ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا بھی بہت میں ضروری سمجھتی ہوں، ڈاکٹر محمد ناصر، جو کہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں چیئر پرسن ہیں پرشین ڈپارٹمنٹ کے۔ وہاں اس وقت وہ ایف اے کر کے آئے تھے، اور ہمارا بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق بنا، میرے بھائی ہیں وہ، اور میری فیملی میں، میرے حلقہ احباب میں، میرے اساتذہ میں میرے بھائی کی حیثیت سے وہ ہماری پہچان ہے، الحمدللہ بڑا اچھا تعلق ہے۔ تو بہت اچھے لوگوں سے میرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ واسطہ رکھا، جس سے میرے شخصیت اور ذوق کی تعمیر ہوتی چلی گئی۔ میں نے ایم اے جو ہی کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے خانِ فرہنگ ایران کی طرف سے فارسی کلاس پڑھانی شروع کی، جس کا میڈیم پرشین تھا۔ اسی طرح سے خانِ فرہنگ ایران گلبرگ میں نے ایڈیٹوریل جو تھے، جو کہ اردو کے مقالات چھپتے تھے، آرٹیکلز چھپتے تھے، ان کا میں نے پرشین ٹرانسلیشن شروع کیا۔ مین وائل میں نے ایم اے کے ساتھ ہی، ایم اے کے امتحان دینے کے بعد، ایم اے کا جیسی رزلٹ آیا، 6 ماہ کے لیے میں نے چونا منڈی کالج میں بحیثیت لیکچر، آنرری لیکچر وداؤٹ پے میں نے پڑھایا، اور میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا پڑھانے کا۔ وہیں پر مسرت کلانچوی پڑھاتی تھی، جو کہ میری پہلے سے دوست تھیں۔ وہیں پر پروفیسر ڈاکٹر طاہرہ مغل صاحبہ سے میری آشنائی ہوئی، جو کہ بعد میں لاہور کالج میں میری ان سے ملاقات ہوئی، جو کہ یہاں کنٹرولر رہی ہیں۔ تو بڑا اچھا یوں ایکسپیرینس ہوا۔ مین وائل پبلسسٹ مشن کی پوسٹیں آئیں، تو میں نے اپلائی کیا، تو الحمدللہ اس میں میری میرٹ پہ پہلی پوزیشن آئی۔ تو میں نے گجرات میں فوارہ چوک کالج میں جوائن کیا۔ فوارہ چوک کالج ایک بہت قدیم ادارہ ہے، اور بڑا اچھی اس کی قدیم تاریخی سی بلڈنگ ہے۔ بہت اچھا یہاں پر اچھے لوگوں کا ساتھ رہا، اچھی دوستیں ملی الحمدللہ، اچھے اسٹوڈنٹس ملے، اچھے رفقائے کار کا میرے ساتھ واسطہ پڑا، تو زندگی کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو جب یہاں پر پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی لاہور کالج میں، تو میں نے یہاں پر اپلائی کیا، اور الحمدللہ جب میری یہاں پر سلیکشن ہو گئی، تو میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا دن تھا کہ جہاں سے میں نے اپنے تعلیمی سفر کا سلسلہ شروع کیا تھا، فارسی سے محبت کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج میں اس ادارے میں بطور استاد تدریسی فرائض انجام دینے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے تمام اساتذہ کی شکلیں، خوبصورت چہرے آ رہے تھے۔ میں نے یہاں مسز یو کے سراج الدین کو بھی تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے یہاں مسز جمشید، مسز انیس، مسز اعجاز، میری بہن کی بھی اساتذہ تھیں، ان سے بھی میں نے انہیں بھی دیکھا، ان سے سیکھا۔ اسی طرح سے فارسی کی سائیکالوجی میں مسز فاخرہ جاوید سے ہم نے استفادہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ادارے میں پہنچا کر
مجھے موقع دیا تھا کہ جو کچھ میں نے سیکھا تھا، جو جیسے انہوں نے میری شخصیت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا تھا، میں بھی اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکوں اور اپنی شخصیت کے ذریعے اپنی طالبات کی شخصیت کی تعمیر کر سکوں۔ تو یہاں بڑے اچھے اساتذہ کولیگز میرے بنے، جیسے ڈاکٹر فلیحہ کاظمی، ڈاکٹر انجم طاہرہ، ڈاکٹر سارہ، ڈاکٹر ماریہ جو میری اسٹوڈنٹ بھی، ڈاکٹر فائزہ کرن۔ ڈاکٹر فلیحہ کاظمی نے یہاں پر میرے سامنے اس ڈپارٹمنٹ کو بہت یعنی بی ایس سے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیول تک پہنچاتے ہوئے ہمیں بھی بہت کچھ سکھایا، اور اسی طرح سے میں نے بہت الحمدللہ آج ہمارا ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں رومی اسٹڈیز پڑھا رہا ہے، سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس پر ہمارے سے استفادہ کریں، آئی آر، میس کام، دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہم یہ پڑھا رہے ہیں۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ فارسی میں ضرب المثل ہے کہ دیگران کشتند و ما خوردین مامی کاریم و دیگران می خورن، ہم نے استفادہ کیا دوسروں سے، آج ہم دوسروں کے لیے محنت کر رہے ہیں اور وہ استفادہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور اس ادارے کو مزید ترقی دے اور ہمیں مزید اس کے لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔